بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 91 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب افتتاح رفع الیدین عند تکبیرۃ الاحرام و بیان مواضعہ پڑھیں گے۔ یعنی اس باب کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا اور پھر ہاتھ اٹھانے کا مقام کیا ہے، کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی نے 7 احادیث ذکر کی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور ساتھ میں اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ باب رفع الیدین عند تکبیرۃ الاحرام و بیان مواضعہ۔ پہلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، رواہ الشیخان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے۔ اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا قام الى الصلاۃ المکتوبہ کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ الی آخر الحدیث، رواہ الخمسہ وصححہ احمد والترمذی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھاتے۔ آخر تک انہوں نے حدیث بیان کی۔ اس کو 5 محدثین نے روایت کی اور اس کو امام احمد اور امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے اگلی روایت عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، اخرجہ الخمسہ الا النسائی وصححہ الترمذی۔ ابو حمید الساعدی سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتی یحاذی بہما منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر تک۔ اس کو 5 محدثین نے روایت کی، النسائی سوائے نسائی کے، اور ترمذی نے اس کی صحیح تصحیح کی، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے اگلی روایت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ مدا، رواہ الخمسہ الا ابن ماجہ واسنادہ صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلندی تک اٹھاتے۔ اس کو 5 محدثین نے روایت کے، سوائے ابن ماجہ کے، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، وفی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، رواہ مسلم۔ مالک بن حویرث سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے، اور ایک روایت میں ہے حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، اپنے کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے، لو کے برابر تک اٹھاتے تھے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر وصفہما حیال اذنیہ، رواہ مسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں کو جب نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے یا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا انہوں نے۔ وصف حمام، اور حمام جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کو اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیال اذنی، کانوں کے برابر تک ہوتا تھا، رواہ مسلم۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی آخری روایت وعنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حیال اذنیہ، قال ثم اتیتهم فرأیتهم یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلاۃ وعلیہم برانس واکسیۃ، رواہ ابو داؤد وآخرون اسنادہ حسن۔ انہی سے مروی ہے، یعنی کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھایا۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پھر آیا فرائیتہم یرفعون ایدیہم الی صدورہم،
تو میں نے دیکھا کہ فی افتتاح صلاح نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں تک اٹھاتے تھے. وعلیہم برانس و اکسیتن، اور ان کے اوپر لمبی ٹوپیاں اور چادریں تھیں. رواہ ابو داؤد و آخرون، اس کو ابو داؤد اور دوسرے محدثین نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی ہے. ان احادیث کی روشنی میں فقہاء اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں گے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے. تو دو قسم کے مذہب ہیں. پہلا مذہب ہے حنفیہ کا. احناف کے نزدیک ہاتھ کانوں کے محاذا تک اٹھائے جائیں گے، یعنی کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھانا، یہ جو ہے حنفیہ کا قول ہے اور مذہب ہے کہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے جائیں گے، کانوں کے برابر تک اٹھائے جائیں گے. دوسرا مذہب شوافی کا ہے. شافعیہ کے نزدیک یا شوافی کے نزدیک کندھوں کے محاذا تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے. تو اس میں دونوں طرح کی احادیث ہیں، جیسے کہ ابھی باب کی احادیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کا ترجمہ ہوا، اس میں دونوں طرح کی احادیث ہیں. تو تطبیق کی ضرورت ہے کہ دونوں احادیث کے اوپر کس طرح عمل ہو جائے، کس طرح ان دونوں کو جمع کیا جا سکے. تو تطبیق کی ایک صورت یہ ہے کہ ہتھیلیاں کندھوں تک ہوں اور انگلیوں کے پورے جو ہیں وہ کانوں کے اوپر کے حصے تک پہنچ جائیں. اس طرح ہاتھ اٹھائے جائیں، یعنی جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو جو ہے وہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں گی اور انگلیوں کے پورے جو ہوں گے وہ کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر ہوں. تو اس طرح یہ ایک تطبیق کی صورت بن سکتی ہے. دونوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جائے گا، جس میں یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے اور بعض میں یہ ہے کہ کانوں کے برابر تک، حیال اذنیہ، کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھائے. تو ایک تطبیق کی صورت اس میں یہ ہو جائے گی کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور کانوں کے پورے، انگلیوں کے پورے جو ہے وہ کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر ہوں. دوسری تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جو حذاء المنکبین کی احادیث ہیں، یعنی جن کے اندر یہ ہے کہ کندھوں کے برابر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، تو وہ عذر پر محمول ہوں، یعنی کہ ان کو عذر پر محمول کر دیے. جیسے کہ سردی وغیرہ کا موسم ہوتا ہے تو اوپر جو ہے انسان کے اوپر چادر ہوتی ہے اور کمبل وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے ہاتھوں کو کانوں تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے جب سردی کی وجہ سے چادر لپیٹی ہوئی ہو یا کمبل لپیٹا ہوا ہو. تو عذر پر محمول کرتے ہوئے ہم ان احادیث کو یہ کہیں گے کہ اگر چادر ہو، سردی کا موسم میں مشکل ہو رہا ہے ہاتھ نکال کے کانوں تک پہنچانا، تو حذاء المنکبین والی احادیث پر عمل کرتے ہوئے کندھوں تک ہاتھ اٹھا لیے جائیں. تو ایک صورت یہ بن جائے گی اس کی. اور جو حذاء الاذنین کی احادیث ہیں، یعنی جن کے اندر یہ ہے کہ کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو ان کی تطبیق کی صورت یہ ہو جائے گی کہ ان کو غیر عذر پر محمول کر لیا جائے. یعنی کہ عام حالات میں، جیسے کہ گرمی کا موسم ہوتا ہے یا عام موسم جو ہوتا ہے جس میں چادر اور کمبل وغیرہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کو جو ہے ضروری ہے کہ وہ کانوں کے برابر تک اپنے ہاتھ اٹھا لے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جائے گا، جیسے کہ حذاء المنکبین والی احادیث ہیں اور اس طرح حذاء الاذنین کی، یعنی جن کے میں یہ ہے کہ کندھوں کے برابر تک اٹھائے جائیں ہاتھ، اور جن میں یہ ہے کہ کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھائے جائیں. تو دونوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جائے گا. حذاء المنکبین والی کو ہم عذر پر محمول کریں گے اور کہیں گے سردی وغیرہ میں جب موسم خراب ہو، سردی ہو، ہاتھ چادر سے نکال کر کانوں تک پہنچانے میں مشقت ہو، تو اس صورت میں کندھوں کے برابر تک اٹھا لیے جائیں. اور جن کے اندر یہ ہے کہ کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھائے، تو عام حالات میں انسان کو کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھا لینے چاہیے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ابواب صفت الصلاۃ کے تحت جو باب رفع الیدین عند تکبیرۃ الاحرام و بیان مواضعہ ہے، اس کی 7 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور ایک فقہی مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں. تو 2 قسم کے مذہب ہوئے، ایک امام شافعی اور شوافی کا اور ایک احناف کا. احناف کے نزدیک جو ہے وہ بہتر صورت یہ ہے کہ کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھائے جائیں، جبکہ شوافی کا مذہب یہ ہے کہ کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھائے جائیں. تو دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، تو ان میں تطبیق دے کر ہم نے تطبیق کی 2 صورتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ بیان کی ہے کہ اس کو جو حذاء المنکبین والی احادیث ہیں ان کو سردی پر محمول کر حالت عذر پر محمول کر کے یہ کہہ دیں گے کہ عذر کی حالت میں کندھوں تک اٹھائے، اور جب عذر نہیں تھا تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا لیے. اور دوسری صورت یہ ہوئی
کہ جو ہے ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھوں کے برابر ہوں اور انگلیوں کے پورے کانوں کے برابر ہو جائیں، تو اس طرح دونوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس سوال کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، جن احادیث میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا بیان ہوا ہے ان کا کیا جواب ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔